إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام معزز مہمانان گرامی، قابل صد احترام اساتذہ کرام، قابل صد احترام والدین اور بالخصوص جو مائیں یہاں پہ تشریف لائی ہیں، آپ تمام لوگوں کے سامنے میں نے سورہ علق کی کچھ ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی صورت میں نازل کی گئی، اور اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ان آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل کی تو وہ بھی تعلیم اور علم سے متعلق تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے قیمتی چیز رکھی ہے وہ علم رکھا ہے. اسی وجہ سے آپ نے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر سب سے پہلی جو وحی نازل کی وہ علم ہے. علم کتنی طرح کا ہوتا ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے سمجھنے کی، کیونکہ یہاں پہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. میں اس کو اس وجہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ اسکول میں آ رہا ہے اور اس نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ بچوں کے لیے ان کی مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو علم سکھاتی ہیں. وہ علم کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ وہ علم آپ اپنے بچے کو اچھے اور برے کی تمیز کی صورت میں سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو اچھے اور بھلے کی صورت میں سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ بھی ایک علم کا ہی حصہ ہے. جب اس بچے کو آپ اسکول کے اندر بھیجتے ہیں تو وہاں پر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن در حقیقت اصل تعلیم پھر بھی ماں کی گود سے ہی اس کو ملتی ہے. بچہ اسکول کے اندر کچھ گھنٹوں کے لیے رہتا ہے، 24 گھنٹوں میں سے چند گھنٹے وہ اسکول کے اندر گزارتا ہے اور باقی تمام وقت وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اپنے گھر کے اندر گزارتا ہے. تو اصل جو تعلیم ہے وہ ماؤں نے دینی ہے. یہاں پہ کچھ لمحے پہلے گفتگو کی گئی کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. اگر ہماری مائیں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام اور جہاد کے حوالے سے سکھانا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ سکھا سکیں، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ اگر مائیں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں گے، ہم اپنے بچے کی دنیاوی تربیت کے اندر ان کی معاونت کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بچے دنیا کے اندر کامیابی حاصل نہ کریں. اسی طریقے سے اسی علم کا ایک اور حصہ اور ایک اور پہلو دینی تعلیم ہے. جہاں پر دنیاوی تعلیم کی اہمیت موجود ہے وہیں پر دینی تعلیم کی اہمیت بھی دو چند ہے. دین آپ کو اللہ کی معراج کے اوپر لے کے جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملواتا ہے، اور جو دنیا ہے وہ اسی دین کو سپورٹ کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محض دینی تعلیم حاصل کر کے کامیابی حاصل کریں گے تو شاید یہ اس طریقے سے 100% ممکن نہ ہو، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے 100% کامیابی حاصل کر لیں گے تو تب بھی یہ ناممکن ہے. ان دونوں کو ضروری ہے
کیونکہ کسب معاش کے لیے، فنون کے لیے دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، اور آپ کی روح کے لیے اور آپ کی اخروی کامیابی کے لیے آپ کی دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ان دونوں تعلیموں کا جب کمبینیشن بنے گا تو ہم اسے علم کہیں گے، اور اگر وہ علم ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور اسی چیز کی تعلیم ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف زبانیں سیکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگ بدر کے اندر جو قیدی ہو کر لوگ آئے تھے، کیا معاہدہ کیا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ ان پڑھوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ہم ان کو رہا کر دیں گے۔ کتنی بڑی کمٹمنٹ ہے یہ۔ تو یہ تعلیم کی اہمیت ہے۔ تو جہاں آپ کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، وہیں آپ کو علم کے دوسرے پہلوؤں کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے جہاں پر اسکول اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے، وہاں اگر اپنی مائیں، بچوں کی مائیں اور ان کے والدین محنت نہ کریں تو یہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے دونوں طرف سے یہ کام جب ہوتا ہے تب ہی جا کے ہم صحیح معنوں میں علم اور تعلیم کو عام کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ المیہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ ہم دیہاتی ایریوں کے اندر جو ہمارے والدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکول بھیج دیا تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں عموماً مختلف اسکولوں میں جب وزٹ کرتا ہوں تو ایک بنیادی بات لوگوں سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تعلیم کے لیے کسی والدہ یا والد کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کا باشعور ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کو شعور ہے تو اس کے لیے پڑھنا لکھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں رکھتا۔ اگر اس کو شعور ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو وہ بچے کو پڑھا لے گا۔ اگر اس کے اندر شعور ہے کہ میں نے اپنے بچے کو وقت پہ اسکول بھیجنا ہے، وقت پہ اس کا کام کرنا ہے، اس کا یونیفارم تیار کرنا ہے، اس کو مسجد پہ وقت پہ بھیجنا ہے، تو یقیناً اس کا تعلق آپ کی تعلیم سے نہیں ہے، یہ آپ کے شعور سے اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ شعوری طور پہ یہ چیز سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ کے بچے پڑھ جائیں گے۔ میرے سامنے بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسے بہت سے کامیاب لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک بڑا نام کمایا ہے، لیکن ان کے والدین بالکل ان پڑھ تھے۔ ان ان پڑھ والدین نے محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ شعوری طور پر کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے جا کر ان کے بچوں نے دنیا کے اندر ایک بڑا مقام پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے، خاص طور پہ جو والدین یہاں پہ موجود ہیں، کہ شعوری طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر اپنا توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کے بچے کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں سے بہت ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ہمارے کچھ جو دوست تعلیم کے شعبے میں کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب دور دراز کے کسی دیہاتی ایریا کے اندر آ کے اسکول بناتے ہیں، کچھ عرصہ وہ بہت انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ والدین کا عدم تعاون ہوتا ہے۔ آپ کا تعاون اس ادارے کے ساتھ رہے گا تو یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جائے گا۔ ادارہ بیسیکلی آپ کا ہے، ادارہ بیسیکلی آپ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جتنی محنت کی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہاں پہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ جو وسائل اکٹھے ہوتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں۔ ایک ٹیچر اگر مڈ سیشن میں اگر چلی جائے تو اس ادارے کو کتنی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ادارہ جانتا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کہاں کہاں سے وسائل اکٹھے کرتا ہے، اور کرنے کے بعد آپ کی بچوں کی تعلیم کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمارے والدین یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے بچے کو اسکول بھیج دیا اور وہ بڑی ذمہ ہو گئے ہیں، یہ میرے خیال ہے کہ زیادتی والی بات ہے۔ بلکہ آپ کو اس ادارے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو بارہا آپ اسکول کے اندر آ کے اپنے بچے کی تعلیمی پروگرس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ آپ کو ادارے کے مسائل کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر فائنینشلی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس میں آپ لوگوں کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے فائنانس بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھا فائنانس نہیں ہے، ہم اچھی ٹیچر کو پے نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو خواتین یہاں پہ آپ کی اساتذہ کی صورت میں آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، یہ ان میں سے بہت سی ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے MA کیا ہوا ہوگا، وہ بہت ہی معمولی سی تنخواہ کے اوپر آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں۔
اگر ادارے کے پاس اچھی انکم آئے گی وہ اچھی طریقے سے ان کو پے کرے گا. جب ان کو اچھا پے کرے گا تو وہ اور زیادہ دل کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ آپ کی بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر اپنا کام کریں گے. اس لیے آپ تمام لوگ جو یہاں پہ والدین موجود ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ادارے کو اپنا سمجھیں، اس کی آنرشپ لیں، اس کی ملکیت سمجھیں اس کو اپنا. جب آپ اس کو اپنی ملکیت، اپنی آنرشپ سمجھ کر اس کے اندر آئیں گے تو یقیناً یہ ادارہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ایک انشاءاللہ تعالیٰ بہت کارآمد چیز ثابت ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، توجہ نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ یہ جذبہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جب جذبہ ختم ہوگا تو یہ ادارہ بھی ختم ہو جائے گا. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں بچوں کی تعلیم کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، وہاں اس طرح کے ادارے جو دور دراز دیہاتی ایریا میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون ضرور کیجیے. اور اگر آپ سوچیں تو یہ تعلیم آپ کے قدموں میں آپ کو دی جا رہی ہے. آپ کا ٹریولنگ ایکسپینس ختم ہو رہا ہے، آپ کی اوقات کی بچت کی جا رہی ہے. اگر وہ اوقات کی بچت اور وہ جو اخراجات آپ کے بچائے جا رہے ہیں وہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے بچے کو تعلیم دی جا سکے. پھر ادارہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے ایسی تعلیم بچے کو دینی ہے کہ یہاں چپڑیاں گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا ایک بچہ جب کسی مقام پہ پہنچے تو اس کے ساتھ جو بڑے بڑے اداروں کے پڑھ کر بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکے، اور ان کو بتائے کہ جو کچھ آپ پڑھ کر آئے ہیں وہی کچھ میں بھی پڑھ کر آیا ہوں. فرق صرف کیا ہے، آپ نے شہر میں پڑھا اور میں نے ایک دیہات میں پڑھا. یہ جب آنرشپ اور جب یہ فیلنگز آئیں گی تو یقین کیجئے اس بچے کا مورائل جو ہے وہ ان باقی شہر کے پڑھے ہوئے آنے والے بچوں سے بہت اوپر چلا جائے گا جب وہ یہ چیز محسوس کرے گا. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کا تعاون چاہیے. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہاں پر جو ذیشان صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں، بلڈنگ آپ کے سامنے کھڑی کی ہے، انہوں نے اساتذہ رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بیچارے خود مہیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جو محنت ہے انہیں اس کا ریوارڈ دینا چاہیے، انہیں اس کے صحیح جو ڈیو ریسپیکٹ ہے وہ ملنی چاہیے. یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور آخر میں ایک میسج ذیشان صاحب کے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے کہ جو ذیشان صاحب کا جو ویژن ہے، دوست ہے میرے، ان سے اکثر اوقات بات چیت ہوتی ہے تو ان کے جذبے کی وجہ سے میں جو ہے وہ حیران ہوتا ہوں کہ خود نہ ہونے کے باوجود اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں کہ نئی طرح سے نبھانے کی دل میں ٹھانی ہے، نئی طرح سے نبھانے کی دل میں ٹھانی ہے، وگرنہ اس سے محبت بڑی پرانی ہے. خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میں کسی سے سنوں کہ تو نے بھی غم دنیا سے ہار مانی ہے. زمین پہ بیٹھ کر ستارے شکار کرتے ہیں، مزاج اہل محبت کا آسمانی ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ.